اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہارون رشید کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسماعیل کے کہنے پر ابن خازم اور یزید بن سلیمان تینوں وہاں سے ہٹ گئے اور لشکر کے انتظامات میں لگ گئے۔ اس موقع پر اسماعیل نے پہلو میں کھڑے اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم کو بڑی رازداری سے مخاطب کیا۔ ابراہیم میرے بھائی، تم نے کہا تھا تم اپنی بیوی انابا کو لشکر گاہ میں ہی رکھنا چاہتے ہو۔ ابن سلیمان کے ہاں شازیہ کے پاس نہیں رہنے دینا چاہتے، شاید اس سے تم کوئی کام لینا چاہتے ہو۔ میں شازیہ کو لے کر ثمامہ بن سلیمان کے ہاں جاتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ پہلے انابا کو بتاؤ کہ ہم اپنے ایک نئے جاننے والے کے ہاں جا رہے ہیں اور تم لشکر ہی میں رہو گی۔ ابراہیم وہاں سے ہٹا نہیں، اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ پھر اسماعیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی اس سلسلے میں آپ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انابا کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ لشکر میں رہے گی اور بھائی شاید بہن کو اپنے جاننے والے کے ہاں لے کر جائیں گے۔ اب آپ وقت ضائع نہ کریں، اپنے گھوڑے پر سوار ہوں۔ میں بھی ایسے اپنے گھوڑے پر بیٹھتا ہوں۔ بگھی کے گھوڑے ہانکنے والے کو میں مستعد کرتا ہوں تاکہ وہ بگھی کو باکو شہر کے اندر لے کر چلے۔ اسماعیل نے اپنے بھائی ابراہیم کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر دونوں بڑے بھائی گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر شہر کا رخ کیا، تب بگھی کے گھوڑے ہانکنے والے نے بھی دونوں گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے بگھی کو ان دونوں بھائیوں کے پیچھے لگا دیا تھا۔ ثمامہ بن سلیمان اور اس کی بیوی برسومہ دونوں اپنی حویلی میں شام کھانے کی تیاری کر رہے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستک سن کر دونوں چونکے تھے۔ پھر برسومہ نے اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فکر مندی سے لہجے میں کہنا شروع کیا، ہماری حویلی کے دروازے پر اس وقت دستک کون دے سکتا ہے؟ جواب میں ثمامہ بن سلیمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، تم تو یوں ہی حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہونے سے سہم جاتی ہو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ اس پر برسومہ کہنے لگی، چلے میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اس طرح دونوں میاں بیوی حویلی کے صدر دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ ثمامہ نے جب حویلی کا صدر دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ حویلی کے سامنے ایک بگھی کھڑی تھی اور بگھی کے سامنے اسماعیل اور اس کا بھائی ابراہیم دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے۔ ابراہیم کو دونوں میاں بیوی نہیں پہچانتے تھے، لیکن اسماعیل کو اپنی حویلی کے دروازے پر دیکھتے ہوئے ان کے چہرے پر ایسی خوشی، ایسی طمانینت تھی کہ جس کی کوئی حد نہ تھی۔ تیزی سے ثمامہ آگے بڑھا اور اسماعیل سے بغل گیر ہوا تھا۔ اس موقع پر اسماعیل نے ثمامہ بن سلیمان کو مخاطب کیا، یہ میرا چھوٹا بھائی ابراہیم ہے۔ اس تعارف پر ثمامہ کی خوشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ جس طرح وہ اسماعیل سے ملی تھا، اسی انداز میں بھی ابراہیم سے بغل گیر ہوا۔ پھر جب وہ علیحدہ ہوا تب برسومہ نے باہر نکل کر دونوں کی پیٹھ پر شفقت سے آمیز ہاتھ پھیرا۔ اس موقع پر ثمامہ بول اٹھا، دونوں بھائی اب یہاں کھڑے نہ ہوں، اپنے گھوڑوں کو لے کر اندر چلو، گھوڑوں کو استقبال میں باندھتے ہیں، پھر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اور اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ اسماعیل اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر بڑے غور سے ثمامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں حویلی میں داخل ہونے سے پہلے آپ پر ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں اور ایک اجازت بھی لینا چاہتا ہوں۔ ثمامہ نے آگے بڑھ کر اسماعیل کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، ابن قاسم، تمہاری حیثیت میرے ہاں ایک بیٹے کی سی ہے، نہ تمہیں کوئی انکشاف کی ضرورت ہے اور نہ اجازت لینے کی۔ دونوں بھائی حویلی میں داخل ہو، جو کچھ تم نے کہنا ہے حویلی میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ میرے بچے، یہ گھر تم دونوں کا اپنا ہے۔ جواب میں بڑے دکھ بھرے انداز میں اسماعیل کہنے لگا، غم ثمامہ، تمہارے ہاں قسطنطنیہ کی ایک لڑکی شازیہ نے قیام کیا تھا، وہ میرے ساتھ بغداد گئی تھی، اب وہ میری بیوی ہے، وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیل تو میں تمہیں اندر جا کر بتاؤں گا، اس وقت وہ بگھی میں ہے۔ اسماعیل کے اس انکشاف پر ثمامہ اور اس کی بیوی برسومہ ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ دونوں بھاگنے کے انداز میں جب بگھی کی طرف گئے تو بگھی کے اندر بے سوس سی حالت میں شازیہ پڑی، وہ رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید ثمامہ کے ساتھ ہونے والی اسماعیل کی گفتگو وہ سن رہی تھی۔ ثمامہ اور اس کی بیوی برسومہ نے جب دیکھا کہ شازیہ بیچاری کی ایک ٹانگ کٹ چکی ہے، تب ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے ان دونوں کو کسی انتہا خوفناک سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ کچھ دیر تک دونوں کچھ نہ بول سکے، پھر ثمامہ کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، یہ سب کچھ میری بیٹی کے ساتھ کیسے ہوا؟ ابن قاسم، آؤ شازیہ کو اندر لے کے چلیں، اس پر کیا بیتی یہ تو میں حویلی کے اندر جا کے سنوں گی۔ اسماعیل آگے بڑھا، بگھی کے اندر سے نکال کر اس نے شازیہ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا، پھر بگھی کے سائیں کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
بگی کو تم لشکر میں لے جاؤ، میں کچھ دیر یہیں قیام کروں گا، اس کے بعد لشکر میں آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی سائی نے گھوڑوں کو ہانک دیا۔ اس کے جانے کے بعد اسماعیل شازیہ کو اٹھاتے ہوئے ابراہیم دونوں گھوڑوں کی بھاگے پکڑے برسوما اور ثمامہ کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا۔ ثمامہ نے دروازہ بند کر کے اندر سے زنجیر لگا دی تھی۔ ثمامہ کے اشارہ کرنے کے بعد ابراہیم دونوں گھوڑوں کو استقبال کی طرف لے گیا تھا۔ دوسری جانب ثمامہ کی رہنمائی کے لیے شازیہ کو اٹھائے اسماعیل ایک کمرے میں داخل ہوا جس میں ایک صاف ستھرا بستر لگا ہوا تھا۔ اس بستر پر شازیہ کو لٹا دیا گیا۔ اس کمرے میں مٹی ایک انگیٹھی کے اندر آگ جل رہی تھی۔ شاید تھوڑی دیر پہلے وہیں بیٹھ کر ثمامہ اور برسوما گفتگو کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گھوڑوں کو استقبال میں باندھنے کے بعد ابراہیم بھی وہاں آ گیا تھا۔ شازیہ کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہہ رہے تھے جو ثمامہ اور برسوما دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس موقع پر برسوما اٹھی شازیہ کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا کئی بار اس کا منہ چوما، پھر کہنے لگی، بیٹی تیرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ ابھی تک مجھے معلوم نہیں، لیکن تو بیٹی ہے اور ایک ماں کی طرح اپنی بیٹی کو انتہائی بے بسی اور لاچارگی میں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھ تیری اس حالت سے اسماعیل اور اس کے بھائی پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ کس طرح اداس اور افسردہ اور غمگین ہیں، جیسے ان کی کل متاع ان سے چھین لی گئی ہو۔ برسوما کی ان الفاظ پر شازیہ نے جلدی جلدی سر پر بندھے ہوئے رومال سے اپنی آنکھیں خشک کر لی۔ اتنی دیر تک اسماعیل ابراہیم ثمامہ کے سامنے نشست پر بیٹھے تھے جبکہ برسوما شازیہ کے پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد ثمامہ کے کہنے پر اسماعیل نے باکو شہر سے شازیہ کے بغداد جانے، وہاں دونوں کے ایک دوسرے کو پسند کرنے، دونوں کے علاوہ ابراہیم اور انابا کی شادی کے ساتھ خراسان میں حملہ آوروں کے باعث شازیہ کی ٹانگ کٹ جانے کی داستان تفصیل کے ساتھ سنا ڈالی تھی۔ یہ سارے حالات سن کر ثمامہ اور اس کی بیوی برسوما تھوڑی دیر تک کھوئے سے کھوئے رہے۔ دونوں کی حالت عجیب و غریب ہو رہی تھی، جیسے کسی نے ان سے زندگی بھر کا اثاثہ چھین لیا ہو۔ اس موقع پر اسماعیل اور ابراہیم بھی دونوں گردنیں جھکائے خاموش چپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس خاموشی کو آخر کار ثمامہ نے توڑا اور اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے جو حالات تم نے بیان کیے ان کے مطابق تمہیں کچھ دن باکو شہر میں قیام کرنا ہوگا۔ جو حالات تم درست کرنے آئے ہو وہ چند دن میں تو درست نہیں ہوں گے۔ بیٹے میری خواہش ہے کہ جب تک تم دونوں بھائیوں کا قیام یہاں ہے شازیہ کو میرے ہاں ہی رہنے دو، یہاں اس کی بہتر دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ میرے علاوہ میری بیوی برسوما ہمہ وقت اس کی دل جوئی کرتی رہے گی، اس کی خاطر خدمت میں لگی رہے گی۔ اس طرح جہاں ہم اپنے دونوں میاں بیوی کا دل لگا رہے ہیں وہاں شازیہ بھی اپنے اس حادثے کو فراموش کرتے ہوئے آسودہ رہے گی۔ ثمامہ جب خاموش ہوا تو اسماعیل کہنے لگا، حویلی کے دروازے پر کھڑے ہو کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ پر ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں اور ایک اجازت بھی لینا چاہتا ہوں۔ انکشاف یہی تھا کہ میری بیوی شازیہ ایک حادثے کا شکار ہو چکی ہے، اور اجازت میں اس بات کی لینا چاہتا تھا کہ میں چند روز تک شازیہ کو آپ کے یہاں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ خیمے کی زندگی اس کے لیے آسودگی اور طمانینت فراہم نہیں کر سکتی۔ میں چاہتا ہوں یہ چند دن یہاں رہے، اتنی دیر تک اس کا زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھر مجھے امید ہے کہ یہ بیساکھی کے سہارے چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو جائے گی۔ اسماعیل نے شاید ابھی بات مکمل نہ کی تھی، مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بیچ میں ثمامہ بول پڑا اور کہنے لگا، میرے بچے جو کچھ انکشاف کی صورت میں کہنا تھا کہہ چکے، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ گھر تمہارا اپنا ہے۔ تمہیں بیٹا کہا تھا، شازیہ اس گھر میں پہلے ہی ایک بیٹی کی حیثیت سے قیام کر چکی ہے۔ اگر تم ان حالات میں شازیہ کو یہاں سے لے جانا بھی چاہو تو بھی میں نہیں لے جانے دوں گا، اس لیے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ جب تک اس کی ٹانگ کا زخم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتا اور یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ میرے ہاں قیام کرے گی۔ اس موقع پر ابراہیم پہلی بار بولا اور اپنے بھائی اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی اگر آپ اجازت دو تو میں بھی سے کچھ کہوں۔ اسماعیل مسکرا دیا، کہنے لگا، تمہیں کچھ کہنے اور بولنے کی میری اجازت کی تو ضرورت نہیں ہے، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ابراہیم خوش ہو گیا، پھر ثمامہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جیسا کہ بھائی بتا چکا ہے کہ ہماری بہن شازیہ پر کوئی حملہ آور ہوا تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ میں ان کی تلاش میں ہوں۔ انہوں نے کس کے ایما پر یہ کام کیا، اس کے بھید کو میں بہت جلد حل کروں گا۔ جس کے کہنے پر یا جس کی انگیخت پر ایسا کیا گیا وہ یقیناً ہمارے لشکر میں شامل ہے اور میں ہر صورت میں اس کو بے نقاب کر کے رہوں گا۔ جب تک میری بہن شازیہ یہاں قیام کرتی ہے آپ نے اس پر نگاہ رکھنی ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس کے ملنے کے لیے آئے، اس کا نام اور پتہ آپ نے پوچھنا ہے، اسے ملنے نہیں دینا۔ اس سلسلے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اپنے لشکر میں سے کچھ قابل احترام ساتھی میں یہاں مقرر کروں گا جو دن رات ادھر ادھر گھوم پھر کر آپ کی حویلی کا تحفظ کریں گے۔
اس دوران جو بھی ملنے کے لیے آئے میری آپ سے گزارش ہے اس کا نام آپ نے ضرور پوچھنا ہے، نام پوچھنے کے بعد اس کی حویلی میں نہیں داخل ہونے دینا۔ جیسا کہ بھائی آپ کو بتا چکے ہیں کہ میرے ساتھ میری بیوی بھی ہے، اس کا نام انابا ہے، میں اسے بھی سختی کے ساتھ منع کروں گا، وہ بھی شازیہ بہن سے ملنے کے لیے اس حویلی میں نہیں آئے گی۔ اس طرح میں ان لوگوں تک پہنچنا چاہتا ہوں جن کے کہنے یا جن کی انگیخت پر میری بہن پر حملہ کیا گیا اور اسے ایک ٹانگ سے محروم کر دیا گیا، ایسے لوگوں میں سے ہر صورت انتقام لینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم جب کاتب اسماعیل بول اٹھا، اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہاں کی صورتحال میرا بھائی ابراہیم واقف نہیں ہے۔ آپ دن بھر سرائے کے باہر گھوڑوں کی نال بندی کا کام کرتے رہتے ہیں، گھر پہ اس کی خالہ برسومہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے ہوئے اسماعیل رک جانا پڑا، اس لیے کہ ابراہیم بول اٹھا، کہنے لگا، بھائی جو کچھ آپ کہنے والے ہیں میں سمجھ گیا ہوں، آگے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ میں خود سمامہ اور خالہ برسومہ سے کہتا ہوں۔ اگر دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں، گھوڑوں کی نال بندی کا کام کرتے رہتے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں خالہ برسومہ گھر پر اکیلی ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں فکر مندی اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنے لشکر کی 2 عورتوں کو یہاں مقرر کر دوں گا، وہ ہمہ وقت خالہ کے ساتھ اس حویلی میں رہیں گی۔ آپ ان کے اخراجات سے متعلق بھی کوئی پریشانی نہ اٹھائیے گا، اس لیے کہ ان کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ یہاں رہتے ہوئے ایک تو وہ میری بہن شازیہ کی بہتر انداز میں خدمت کر سکیں گے، اور اس گھر میں ان دونوں عورتوں میں ایک طبیب کے علاوہ کسی کو نہ آنے دے گی جو میری بہن شازیہ کے زخم کا علاج کر رہا ہے۔ زخم کو کافی حد تک بھر چکا ہے، پھر بھی طبیب روزانہ میری بہن کو دیکھنے آیا کرے گا، میں آپ سے ملا دوں گا۔ اس پر مزید یہ کہ اس طبیب کے علاوہ اگر کوئی شازیہ سے ملنے کے لیے آئے گا تو وہ عورتیں جان جائیں گی کہ اس سے ملنے والا کون ہے، اور پھر میں ان عورتوں سے اطلاعات حاصل کروں گا کہ کون کون ملنے آیا ہے، اس لیے کہ جو بھی ملنے آئے گا وہ ہمارے حکم کی عدولی کرے گا، چونکہ ہم نے کسی کو بھی شازیہ سے ملنے نہیں دینا۔ میں بہت جلد حملہ آوروں کی بنیاد پر پہنچنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری بہن کو نقصان پہنچایا ہے۔ ابراہیم جب خاموش ہوا تو تفکرات بھرے انداز میں سمامہ بول اٹھا، ابراہیم میرے بیٹے، جہاں تک ان دونوں عورتوں کے اخراجات کا تعلق ہے تو اس سے متعلق تم دونوں بھائیوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اخراجات کی کوئی بات نہیں۔ تاہم میرے اور میری بیوی کے لیے سب سے تشویشناک انکشاف یہ ہے کہ شازیہ کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے جس کی بنیاد پر اسے ایک ٹانگ سے محروم کیا گیا ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں آپ کو کسی پر شک بھی ہے۔ ابراہیم نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، آپ کا اندازہ یقیناً درست ہے، ابھی تک میں شک کی حالت سے گزر رہا ہوں، لیکن اس شک کو یقین میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ جس وقت میرا شک یقین میں بدل گیا، ان لوگوں کے خلاف میں ایسا حرکت میں آؤں گا کہ سب کی گردنیں کاٹ کے رکھ دوں گا جنہوں نے ہمیں ایسا نقصان پہنچایا جس کی کوئی تلافی، جس کا کوئی مداوع نہیں۔ ابراہیم کے خاموش ہونے پر اسماعیل نے شازیہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، شازیہ تم یہاں پرسکون حالت میں رہو، اس گھر کا ماحول تمہارے لیے اجنبی ہے، نہ گھر کے مکین تمہارے لیے نہ آشنا ہیں۔ اس حویلی میں تم پہلے سے رہ کے گئی ہو، جب تک میں کسی مہم کا آغاز نہیں کرتا اس وقت تک میں اپنا زیادہ تر وقت تمہارے پاس گزاروں گا۔ جب کسی مہم پر نکلوں گا تو تم سے مل کے جاؤں گا۔ میں آرمینیا کے اندر امن بحال کرنے میں زیادہ دن نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین کے حکم کے مطابق مجھے فی الفور الجزیرہ اور کنسرین کی سرحدی علاقوں کا رخ کرنا ہے۔ وہاں قسطنطینیہ کا بادشاہ نسی فورس اپنے اساق کی جمع کر رکھا ہے، اور میری مدد کے لیے بغداد سے بھی ایک لشکر آئے گا۔ وہ اگر مجھ سے پہلے پہنچ گیا تو میرا انتظار کرے گا۔ اس کے ساتھ مجھے نصرانیوں کے شہنشاہ نسی فورس کے پاس لشکروں سے نمٹنا ہوگا۔ میرے خیال میں اب تم آرام کرو، میں اور ابراہیم جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک ابراہیم ان 2 عورتوں کو لے آئے گا جو تمہاری نگرانی کریں گی اور تمہارے تحفظ کا بھی خیال رکھیں گی۔ اسماعیل کی ساری گفتگو کے جواب میں شازیہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سمامہ نے اسماعیل کا بازو پکڑ لیا، کہنے لگا، نہیں بیٹے، میں تم دونوں بھائیوں کو یوں نہیں جانے دوں گا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد یہاں سے جانا، اور پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ شازیہ بھی نہیں چاہ رہی کہ تم فوراً چلے جاؤ۔ رات کا کھانا سب مل کے یہاں کھاتے ہیں، کچھ دیر شازیہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے، پھر تم دونوں بھائی اگر جانا چاہو تو میں تمہاری راہ نہیں روکوں گا۔ اسماعیل نے اس سے اتفاق کیا، سب مل کر شازیہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ برسومہ نے اٹھ کر کھانا تیار کر دیا تھا، سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر اسماعیل اور ابراہیم وہاں سے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم لوٹا، اس کے ساتھ 2 عورتیں تھیں جنہیں حویلی کے اندر مقرر کر دیا گیا تھا اور انہیں سارا معاملہ سمجھا دیا گیا تھا۔ اس طرح سمامہ بن سلیمان کی حویلی میں رہتے ہوئے شازیہ کسی قدر سکون اور آسودگی سے محسوس کرنے لگی تھی، جبکہ اسماعیل اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ آرمینیا کے اندر اٹھنے والی چھوٹی موٹی بغاوتوں اور سرکشیوں سے نمٹنے لگا تھا۔ دوسری جانب خزیمہ بن خازم آرمینیا کے نئی آنے والے کے جانے سے بعد اسماعیل سے مل کر اور اس کی اجازت لے کر باکو شہر سے نصیبین کی طرف چلا گیا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید جہاں اپنے مختلف صوبوں میں بغاوتیں اٹھنے کی وجہ سے پریشان اور فکر مند تھا،
وہاں بغداد میں اسے ایک اور پریشانی اور فکر مندی لاحق ہو گئی تھی، اور وہ دونوں ولی عہدوں کا آپس میں ٹکراؤ اور ان کے درمیان ناراضگی اور لا تعلقی کی بڑھتی ہوئی خلیج تھا۔ دراصل خلفاء عباسیوں کا بھی مسئلہ ولی عہد میں خلفائے امیہ کے ہی مقلد تھا، اور یزید بن معاویہ کی ولی عہدی کے بعد ہر ایک خلیفہ نے اپنی حیات میں ولی عہد کا انتخاب کرنا تھا، جن میں سیاسی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، اور بعض مختلف ولی عہدوں کو زہر کے پیالے میں بھی پینے پڑتے تھے۔ ہارون رشید کے دونوں بیٹے محمد عبداللہ دونوں ولی عہد مقرر کیے گئے تھے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ شہزاد محمد کا اتالیق فضل برمکی کو مقرر کیا گیا تھا، اور عبداللہ اتالیق جعفر برمکی کو۔ جن دنوں فضل برمکی خراسان کا والی تھا، ان دنوں شہزاد محمد اس کے پاس تھی، اس کی اتالیقی میں قیام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس وقت کہتے ہیں کہ اس کی عمر صرف 5 سال تھی۔ ہارون رشید سے مشورہ کیے بغیر فضل برمکی نے یہ قدم اٹھا لیا کہ اس نے اس خود مسئلہ ولی عہد پر توجہ کی۔ سب سے پہلے اس کے پاس جو لشکر کے سپہ سالار تھے ان سے مشورہ کیا، اس کے بعد جو عرب سالار اور دوسرے معززین تھے انہیں اپنے اعتماد میں لیا۔ خراسین کے امراء اور دیگر عباسی معززین سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے اپنی اتالیقی میں رہنے والی شہزاد محمد کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا، اور ملک محروسہ میں قاصدوں اور منادوں کے ذریعے منادی بھی کی گئی۔ جس قدر لشکری فضل کے ہمراہ تھے، انہوں نے بھی اس ولی عہدی کی بیعت کی، اور اس بیعت کے بعد فضل برمکی نے شہزاد محمد کو امین رشید کا خطاب دیا۔ کہتے ہیں جب یہ خبر بغداد پہنچی تو ہارون رشید حیرت زدہ رہ گیا، لیکن میں نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ شہزاد محمد یعنی امین اس کی ہر دل عزیز ملکہ زبیدہ کا بیٹا تھا۔ زبیدہ اور ہاشمیوں کے دباؤ سے امین رشید کی قبل اس ولی عہدی کو اس نے بلا حیل حجت و تسلیم کر لیا۔ ولی عہد کے اعلان پر زبیدہ کی خاطر ہارون رشید نے بغداد میں جشن منانے کا بھی حکم دیا۔ لشکر کے ارکان وزراء اور ہاشمیوں نے بیعت کی، اور زبیدہ نے زنانہ جلسے کیے۔ زبیدہ کو کہنے پر امین رشید پر دینار اور موتی نچھاور کیے گئے۔ شعراء نے قصیدے پڑھے، زبیدہ کو مبارکباد دی۔ دوسرے شہزادہ عبداللہ کا اتالیق جعفر برمکی تھا، جہاں شہزادہ محمد یعنی امین الرشید ایک طرف دوشیزہ زبیدہ کے بطن سے تھا، وہاں دوسرا شہزادہ عبداللہ ایک ایرانی خاتون کے بطن سے تھا۔ جعفر برمکی چونکہ عبداللہ کا اتالیق تھا، اسے جب کوئی خبر ملتی تو شہزاد محمد کو ولی عہد مقرر کر کے اسے امین الرشید کا لقب دیا گیا۔ تب اس نے اس سلسلے میں ہارون رشید سے بات کی، اور ہارون رشید کی اس بات کی تحریر و ترغیب دی۔ کہا ہم امین الرشید کو ولی عہد مانتے ہیں، لیکن امین الرشید کی حیات میں ہی دوسرے بیٹے عبداللہ کو بھی ولی عہدی کا اعلان کر دیا جائے، دونوں بھائی مطمئن ہو کر زندگی بسر کریں، دونوں کو سلطنت کے صوبے میں مختص کر دیے جائیں، اور دونوں نے اپنے صوبوں پر حکومت کرتے رہیں۔ اس تجویز سے ہارون رشید نے اتفاق کیا، چنانچہ جعفر کے کہنے پر اس نے عبداللہ کے ولی عہدی کا بھی اعلان کر دیا۔ جہاں محمد کو امین الرشید کا خطاب دیا گیا، وہاں عبداللہ کو مامون الرشید کا خطاب ملا۔ اس کے ساتھ ہی سلطنت میں اعلان جاری کیا گیا کہ امین الرشید کے بعد مامون رشید خلیفہ ہوگا۔ جعفر برمکی اس عملی کارروائی سے رشید خوش بھی ہوا، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں سے عبداللہ کو سب سے نالائق و فائق سمجھتا تھا، اور فخر یہ کہتا تھا کہ عبداللہ یعنی مامون رشید بھی عباسی حلفیہ منصور کی سیاست، عباسی خلیفہ مہدی کی متانت اور عباسی خلیفہ اور ہادی کی شان و شوکت پائی جاتی ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر میں مامون کو اپنی ذات سے تشبیہ دوں تو دے سکتا ہوں۔ چنانچہ رسم ولی عہدی کے بعد ہارون رشید نے مامون کو جعفر کی تجویز سے صوبہ خراسان کا حکمران بنایا، اور امین کو عراق اور مصر اور شام کی حکومت سپرد کی۔ اس طرح پہلے ولی عہد امین الرشید کے حصے میں بغداد، واسطہ، بصرہ، کوفہ، شام، عراق، حجاز، یمن، موصل، جزیرہ اور مبصر آئے، جبکہ مامون رشید کے حصے میں کرمان شاہ، نہاوند، کمکاشان، اصفہان، فارس، رے، کومس، طبرستان، خراسان، زاہل و کابل، ہندوستان کے مقبوضہ جات اور ماورد النہر، ترکستان اور ہمدان وغیرہ کا علاقہ آیا۔ رقبے کے لحاظ سے مامون کا علاقہ زیادہ وسیع تھا، لیکن خراج یعنی مالیہ میں کوئی زیادہ فرق نہ تھا، کیونکہ مصر اور شام کے صوبے بہت زرخیز تھے اور ان کا مالیہ طلائی سکوں میں وصول ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس تقسیم میں برا مکہ کی یہ بھی مصلحت تھی کہ جو سلطنت کا حصہ دیا جائے وہ عربوں پر مشتمل ہو۔ اس کے لیے امیر رشید خالص عربی خون تھا، اور مامون رشید جو مراجل نام کی ایرانی عورت کے بطن سے تھا، اجمی تھا، اس کو خراسان اور فرس وغیرہ کا علاقہ دیا جو ایرانیوں کا گہوارہ تھا۔
وہ اسی مادری رشتے سے خراسانی مامون رشید کو اپنا بھانجا سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہ سیاسی تقسیم تھی جس سے عرب و عجم میں آخری وقت تک رقابت قائم رہی، اور مامون رشید نے ہمیشہ ایرانیوں کی مدد سے امیر رشید کے خلاف یہ لغار کہ یہ وہ واقعات تھے جن کے نتائج سے ہارون رشید بے خبر تھا۔ لیکن پھر بھی ملکہ تقسیم کے بعد امین اور مامون کے صوبوں میں دور حکومت کو 5 سال تک نظر عائد سے دیکھا، اور اپنے وسیع تجربے سے وہ یہ جان گیا کہ فی الحقیقت خلافت کا اہل مامون رشید ہی ہے، اور امین ایک تساہل پسند اور عیش و پسند ولی عہد ہے۔